السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیکچر اس پر ہم دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یا رحمت خداوندی کتنی وسیع ہے۔ تو قرآن سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے۔ میں اس رحمت کو کامل طور پر ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ لکھ کر اپنے پاس عرش پر رکھ دیا۔ ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے مخلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نازل کی ہے۔ اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے تمام وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دی ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث مسلم کی ہے۔ ایک بہت ہی زیادہ خوشخبری والا احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روتے رہے، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر ہماری طرف توجہ کی۔ صحابی فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دیں گے، یعنی دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، مگر سرکش متکبر کو، اور وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کرے۔ تبھی علماء کرام کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو دولت ہے اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہ حدیث مشکات کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی آیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دین کے معاملے میں گناہ میں ملوث ہونے والا اور احمق حماقت میں مبتلا بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ شخص بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا جس کے چوتڑوں کو آگ جلا دے گی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا وسیع پیمانے پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے کہ ابلیس کو بھی رحمت کی امید ہونے لگے گی کہ شاید اس کو بھی رحمت حاصل ہو جائے۔ یہ حدیث ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اور بحوالہ طبرانی۔ ایک اور دل کو خوش کرنے والی حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہگار بندے کو اپنے قریب بلائیں گے اور اس پر اپنے بازو کا پردہ ڈالیں گے اور تمام مخلوقات سے اس کو چھپا لیں گے، اور پردے ہی میں اس کا اعمال نامہ عطا کریں گے اور فرمائیں گے، اے آدم ذات اپنے اعمال نامہ کو پڑھو۔ تو وہ اپنے اعمال نامہ کو پڑھتے ہوئے نیکی کو پڑھے گا، تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے کیا تمہیں اس نیکی کا علم ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، ہاں اے پروردگار میں اس کو جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تم سے اس نیکی کو قبول کیا۔ تو وہ سجدے میں گر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنا سر اٹھاؤ، اس نیکی کو اپنے اعمال نامہ میں رہنے دو۔ پھر وہ شخص اعمال نامہ پڑھتے ہوئے اپنی گناہ کے پاس سے گزرے گا، تو اس کی وجہ سے شرم کے مارے خود ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور اس سے اس کا دل گھبرا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے اس گناہ کو پہچانتے ہو؟ تو وہ عرض کرے گا، ہاں رب پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں اس گناہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔
میں نے اس کو تمہاری خوشی کے لیے معاف کیا۔ چنانچہ وہ بندہ نیکی کے پاس سے گزرتا رہے گا، اس کی نیکی قبول ہوتی رہے گی، اور سجدے میں جاتا رہے گا، اور گناہ کے پاس سے گزرتا رہے گا، اس کا گناہ معاف کیا جاتا رہے گا، اور وہ اس کی شکرانے میں سجدے میں گرتا رہے گا۔ پس مخلوقات اس کی کسی حالت یعنی شرمندگی اور خوشی کو نہیں سمجھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یعنی خوشی اور اس کی خفگان کا جو حالت ہے وہ اس کو نہیں سمجھیں گے سوائے سجدوں کی، حتیٰ کہ مخلوقات ایک دوسرے کو ندا کریں گے، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ ان کو اس صورتحال کا پتہ نہ چلے گا کہ اس مومن کا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ گزرا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکا رہا ہے۔ ابن کثیر میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ ایک اور دل کو بہت زیادہ لگنے والی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان میں سے دو شخصوں کی چیخ و پکار بہت بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان دونوں کو دوزخ سے باہر نکالو۔ جب ان کو دوزخ سے باہر نکال لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پوچھیں گے، تمہاری چیخ و پکار کس وجہ سے بڑھ گئی ہے؟ وہ عرض کریں گے، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ ہم پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری رحمت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور جہاں پر تم دوزخ میں تھے اپنے آپ کو وہی گرا دو۔ تو وہ چل پڑیں گے۔ ان میں سے ایک تو اپنے آپ کو دوزخ میں گرا دے گا تو اس کے لیے دوزخ ٹنڈی سلامت بنا دی جائے گی، اور دوسرا آدمی دوزخ کے کنارے کھڑا ہو جائے گا، اپنے آپ کو دوزخ میں نہیں گرائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو نے اپنے آپ کو کیوں نہیں گرایا جس طرح سے تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو دوزخ میں گرا لیا ہے؟ تو عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے آپ سے امید نہیں ہے کہ آپ مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم تیرے ساتھ تیری امید کا معاملہ کریں گے، چنانچہ یہ دونوں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث ترمذی میں ذکر ہے۔ ایک اور دل کو بہت زیادہ خوش کرنے والی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور صرف دو آدمی بچ جائیں گے، ان کو دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو ان کی اللہ تعالیٰ سے رخصت ہو جانے کے بعد ان میں سے ایک واپس منہ دیکھے گا تو اللہ جبار تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، ان کو واپس لاؤ۔ تو اس کو واپس لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، تو نے واپس منہ موڑ کر کیوں دیکھا ہے؟ تو عرض کرے گا، مجھے آپ سے یہ امید تھی کہ آپ مجھے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو وہ خوشی میں آ کر کہے گا، مجھے میرے پروردگار نے اتنا عطا کیا ہے کہ اگر میں تمام جنت والوں کی دعوت کر دوں تو جو کچھ میرے پاس میری جنت میں ہے اس سے کچھ بھی کم نہ ہو۔ اچھا، اب راویانی حدیث حضرت فضالہ اور حضرت عبادہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد اور کنز الاعمال میں مذکور ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔